الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم اور نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور ساتھیوں، آج کا یہ موقع بڑا مبارک موقع ہے. بہت لمبی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے اور نہ اس بات کا موقع ہے. اصل تو آج دعا کا دن ہے، دعا کا موقع ہے. ختم قرآن کے موقع پر، تکمیل قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، احادیث سے ثابت ہے. اور ہم سب کے محترم کرم فرمائے من گرامی قدر حضرت مولانا عبد المجید صاحب قاسمی مد ظلہ العالی نے آج تراویح میں قرآن مکمل کیا ہے. ہم انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس مجلس میں اور اس محفل میں شرکت کرنے کا موقع ملا. بھائیوں، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور صرف یہی بات قرآن پاک کی عظمت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا کلام ہے. بلا واسطہ قرآن کا تعلق اللہ سے. دنیا کی بہت ساری چیزیں مخلوق ہیں، لیکن قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ مخلوق نہیں، بلا واسطہ اللہ سے اس کا تعلق ہے. اور اللہ کا کلام ہے اس لیے عظیم ہے، عظمتوں والا ہے. ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. دمشق کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ابھی باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو صحت اور عافیت کے ساتھ دراز فرمائے. شیخ محمد وائل حنبلی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے ایک واقعہ لکھا. انہوں نے فرمایا کہ ایک تبلیغی اور دعوتی سفر پر میں افریقہ گیا ہوا تھا اور افریقہ میں ایک مکتب میں جانا ہوا. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے، اور بظاہر وہ غریب تھے.
ان کی حالت سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ غریب گھرانے کے ہیں، بہت بسیط زندگی گزار رہے تھے۔ ایک 9-10 سال کی عمر کا لڑکا تھا، اس سے سوال کیا، حضرت شیخ نے سوال کیا کہ لماذا تقرأ القرآن وتتعلم، کہ قرآن کیوں پڑھتے ہو، قرآن کا علم کیوں حاصل کر رہے ہو، قرآن کو یاد کیوں کر رہے ہو؟ اس نے جو جواب دیا وہ بڑا بصیرت افروز جواب، بڑا عاقلانہ جواب۔ چھوٹا بچہ 9-10 سال کا بچہ، اس نے یہ جواب دیا کہ الا یکفی انہ کلام ربی الذی یطعمنی ویسقین۔ اس نے جواب یہ دیا کہ قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن یاد کرنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے؟ صرف اتنی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پروردگار کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ اتنی بات کافی ہے کہ اس قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، قرآن کو یاد کیا جائے، قرآن کے علوم کو پھیلایا جائے اور اس کی نشر و اشاعت کی جائے۔ یہ بات کافی ہے۔ اس لیے یہ اللہ کا کلام ہے، اور خاص طور پر جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے سے قرآن پاک کا جو تعلق ہے وہ بہت واضح ہے۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کا جو تعارف کرایا ہے وہ اس طرح سے تعارف نہیں کرایا کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یا رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں تراویح کی نماز ہوتی ہے۔ نہیں، بلکہ رمضان کا جو تعارف کرایا گیا وہ اس طرح سے کرایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا۔ اور پھر رمضان کی خاص شب میں، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے مکمل قرآن پاک آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اتارا، جس کا تذکرہ سورہ قدر میں موجود ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے مبارک رات میں، شب قدر میں اس قرآن پاک کو اتارا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک چونکہ اللہ کا کلام ہے اور نورانی ہے، اس سے استفادے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پاک کیا جائے، اپنے نفس کو پاک کیا جائے، اپنے ذہن و دماغ کو صاف کیا جائے۔ اور اس کے لیے رمضان سے بہتر مہینہ اور رمضان سے بہتر وقت کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کہ روزے بھی اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ تقوی حاصل ہو جائے، پرہیزگاری حاصل ہو جائے، اور پورا جو اندرون کا نظام ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے، پاکیزہ ہو جائے۔ روزے بھی اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں، اور تراویح کی نماز بھی ہے۔ پھر یہ جو ایک نورانی ماحول مل جاتا ہے، اس ماحول میں جب ہم قرآن پاک سے اپنے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پھر ہم قرآن پاک سے استفادہ کر پاتے ہیں، قرآن پاک سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ یہ قرآن ہے ہی ایسا کہ اس کے بہت سارے اوصاف ہیں، بہت ساری صفات ہیں جن کا تذکرہ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں بھی ہوا کہ قرآن پاک شفا بھی ہے، قرآن پاک رحمت بھی ہے، اور بہت ساری صفات کا تذکرہ۔ لیکن سب سے جو اہم صفت ہے، جو بہت بنیادی کہی جا سکتی، وہ صفت ہے ہدی للناس، جس کا تذکرہ یہاں فرمایا گیا کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، اور پوری انسانیت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہادی بنا کر قرآن پاک کو بھیجا گیا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہیں یہ فرمایا، یہاں یہ فرمایا کہ ھدی للناس، کہیں یہ فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ہدایت، لوگوں کی ہدایت قرآن پاک میں موجود ہے، قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک اصل تو ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت اسی وقت حاصل ہوگی جب قرآن پاک پر ایمان لا کر قرآن پاک کو اپنا پیشوا مانا جائے، اس کو امام مانا جائے، اسے مقتدی مانا جائے، اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن اگر اسی قرآن پر عمل نہ کیا جائے اور اس کو پس پشت ڈال دیا جائے، تو دوسری جگہ فرمایا گیا کہ یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اسی قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ایمان نہ لانے کی وجہ سے،
یا قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں یا ضلالت میں بھٹکتے رہتے ہیں. یا یہ فرمایا کہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن تمہارے حق میں بھی حجت ہے، تمہارے حق میں سفارشی بھی بنے گا اور تمہارے خلاف بھی حجت بن جائے گا، دلیل بن کر آ جائے گا. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک پر عمل کرنے والے ہیں، کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک پر عمل کرنے والے نہیں ہیں.